अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तारिक हफीज और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मशरूत तौर पर रोक दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई मशरूत तौर पर रोक दी। अवाम को चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शुगर मिल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल मालिकान की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि चीनी अवाम की जरूरत है, अवाम को भी इस हवाले से ही इकदाम उठाने चाहिए। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो पूरा ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी को चीनी की सहूलत फराहमी के लिए कुछ करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकील से मुकालमे के दौरान इस्तिफसार किया कि ये अदालत अमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। हम हुकूमत को नोटिस करके पूछ लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक शुगर मिल्स मालिकान को चीनी की 70 रुपए फी दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। अगर शुगर मिल्स एसोसिएशन को चीनी कीमत में कमी की शर्त मंजूर है तो हम आइंदा समाअत तक हुकूमत को कार्रवाई से रोक देते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तिफसार किया कि क्या वफाक अदालत के इस ऑप्शन की मुखालफत करेगा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत इसकी मुखालफत नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक मुल्क भर में आम आदमी के लिए चीनी 70 रुपए बेचने का हुक्म देते हुए शुगर मिल्स एसोसिएशन के हक में मशरूत हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। पंजाब के बजट के बाद सूबाई काबीना में रद्दो बदल का इम्कान। वजीर आला पंजाब ने वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पर महकमों में रद्दो बदल का फैसला किया। वजीर आला पंजाब ने काबीना में रद्दो बदल के हवाले से रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दे दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पंजाब के अहम वज़रा के कलमदान तब्दील होंगे। पंजाब काबीना में नए चेहरे भी मुतारिफ होंगे। काबीना में कौन कौन तब्दील होगा, इस हवाले से भी फैसले किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला ने पंजाब ने वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पर महकमों में रद्दोबदल का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना में रद्दोबदल के हवाले से रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। जी हाँ, अब फिर कलमदान तब्दील होंगे। अब पंजाब की हद तक काबीना में बहुत बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। कौन सा वजीर किस हद तक काम कर रहा है, उसकी कारकर्दगी क्या है, इस हवाले से रिपोर्ट वज़ीर आज़म को अर्साल कर दी है। और बजट के फौरी बाद जो है वो ये तमाम तर जो मामला देखे जाएंगे और खुसूसन तब्दीलियां की जाएंगी। ये भी देखने में आ रहा है कि नए चेहरे मुतारिफ करवाने की बात की जा रही है कि काबीना में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शोएब हाशमी से। शोएब हाशमी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? कारकर्दगी रिपोर्ट अर्साल कर दी गई है वज़ीर आज़म को। जी बिल्कुल, पंजाब के वज़रा के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को अर्साल कर दी गई है। आपको बताता चलूं कि बजट के बाद पंजाब की काबीना में रद्दो बदल के कभी इम्कानात हैं। इस हवाले से हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है उस पर महकमों से जो है उस पर भी रिपोर्ट ली और उसके बाद फैसला किया गया है कि ये रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को दी जाए और वज़ीर आज़म की मशावरत के बाद पंजाब की काबीना में रद्दो बदल किया जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पंजाब के अहम वज़रा के कलमदान जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे। इसके मुताबिक महकमा सेहत के 2 हिस्सों में तकसीम करने की भी तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। इस हवाले से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की वजारत जो है डॉक्टर अख्तर मलिक को देने का इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए। आपको बताता चलूँ कि महकमा स्पेशलाइज हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास जो है वही रहेगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ के दौर में भी महकमा सेहत जो है वो 2 वजारतें थीं और उसी प्लेटफॉर्म पे अब दोबारा जो है सेहत की 2 वजारतें कायम की गई हैं। जबकि डॉक्टर अख्तर मलिक जो है वो काबीना के अक्सर इजलासों में डॉक्टर यास्मीन राशिद पर तनकीद जो है वो भी कर चुके हैं। आपको मजीद बताता चलूं कि पंजाब की काबीना में नए चेहरे जो हैं वो भी मुतारफ होंगे। जबकि साहबजादा अजीन अब्बासी, सैयद यावर अब्बास बुखारी, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत दीगर जो लोग हैं इनको भी वजीर बनाए जाने के इम्कानात हैं। आपको बताता चलूं कि मुतअद्दिद वज़रा के कलमदान जो हैं वो भी तब्दील करने का फैसला किया गया है। जबकि वजीर जेल खाना जात जावर वड़ाइच मियां खालिद जो है सूबाई वजीर के अलावा दीगर जो हाफिज मुमताज जो है उनकी वजारत जो है वो भी खतरे में दिखाई दे रही है। जबकि वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की वजारत में भी तब्दीली की कभी इम्कानात जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस हवाले से स्कूल एंड एजुकेशन को वजीर हायर एजुकेशन राजा यासर हमायूं को देने के इम्कानात जो हैं वो रोशन है। जबकि हसनैन गर्देजी जो हैं उनको अहम वजारत देने का फैसला किया गया है। जबकि राय तैमूर भट्टी से
امور नौजवान का कलमदान लेकर तवानाई का वजीर बनाए जाने का इम्कान है। आपको बताता चलो कि मुशर्रफ जमशेद चीमा को अमूर नौजवान का वजीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि ज़राए के मुताबिक सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर राजा बिशारत से अजीज भट्टी को दिए जाने के इम्कानात हैं, जबकि मियां महमूद रशीद को महकमा बल्दियात का इजाफी कलमदान दिए जाने के भी इम्कानात हैं। मजीद ज़राए के मुताबिक सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने वजारत जेल खाना जात का इजाफी कलमदान जो है वो इन्हें सौंपा जाना था, लेकिन उन्होंने इजाफी कलमदान लेने से माजरत का इजहार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब हाशमी इस हवाले से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। लीगी रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट और नैब में पेश हुए थे। सुलेमान शहबाज ने जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। लीगी रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट और नैब में पेश हुए थे। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज का कहना है कि उनके वालिद का कोरोना टेस्ट नैब दफ्तर में पेश होने के बाद मुस्बत आया है। शहबाज शरीफ नैब में पेशी के अलावा घर से बाहर नहीं निकलते। नैब को सवालनामा भेजने या स्काइप के जरिए पेश होने का कहा था, लेकिन नैब ने मना कर दिया। सुलेमान शहबाज ने कहा, अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो हमारा खानदान चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और वजीर आजम इमरान खान और मौमन खसूसी शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा। शहबाज शरीफ की जिंदगी को खतरे से दोचार करना शर्मनाक है। मरियम शहबाज शरीफ एहतसाब से बचने की कोशिश नहीं करे, मरियम नवाज ने यह कहा है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि देखो तुम लोगों ने शहबाज शरीफ के साथ क्या किया। उनका कोरोना पॉजिटिव साबित करता है कि उनके तहफुजात गलत न थे। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर रद्द-ए-अमल में ट्वीट में कहा कि शहबाज शरीफ तमाम इंतकामी कार्रवाइयों की शिद्दत बारे जानते भी लंदन से वापस आए। शहबाज शरीफ कतई तौर पर एहतसाब के अमल से बचने की कोशिश नहीं कर रहे। अपोजिशन लीडर की जिंदगी को खतरे से दोचार करना शर्मनाक है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ के तमाम तहफुजात दुरुस्त साबित हुए हैं और उनकी जानिब से यह कहा गया था कि वो नैब में इसलिए पेश नहीं हो रहे कि उनको कोरोना से दोचार होने का खतरा है, और अब ऐसा ही हुआ। शहबाज शरीफ का जब से कोरोना पॉजिटिव आया है तब से ही मरियम नवाज सेखपा हैं, कई लीगी रहनुमा सेखपा हैं। उनका कहना है कि नैब की पेशी के बाद जब उनका टेस्ट करवाया गया तो उनमें वायरस की तस्दीक हुई है। उनके तहफुजात वजह थे और शहबाज शरीफ के बारे में कहा गया है कि उन्होंने इसीलिए नैब पेश होने से इनकार भी किया था और अपने तहफुजात का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि उनको ऑनलाइन लेकर तमाम तर सवालात किए जा सकते हैं, और इस हवाले से मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इस वक्त तमाम तर मामलात जो हैं वो शहबाज शरीफ के देखे जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को घर में क्वारंटीन किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ को टेलीफोन सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आसिफ जरदारी आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। बिलावल का यह भी कहना था कि यह वक्त इकट्ठा होकर कौम को कोरोना से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद का है। तफसीलात जानेंगे इस जो टेलीफोनिक गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे शोएब हाशमी से। शोएब हाशमी, बताइएगा, राब्ता किया गया है बिलावल भुट्टो की जानिब से, किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है और टेलीफोन पर उनकी जो खैरियत है वो दरियाफ्त की है। इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान उन्होंने जो मुकालमा हुआ वो कुछ इस तरह से है। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी सेहत के बारे में अभी पता चला कि आपका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी भी आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ से मियां नवाज शरीफ की खैरियत जो है वो भी दरियाफ्त की, जिसमें उनका कहना था कि वालिद साहब भी चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो जल्द सेहतयाब हो जाए। इस मौका पर मियां शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा किया और उनका ये कहना था कि ये वक्त इकट्ठे होकर कौम को कोरोना से निजात दिलाने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करने का है। आपको बताता चलूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी मियां शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है और उनकी सेहत जो है दरियाफ्त की है, जबकि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शोएब हाशमी। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस होने पर सीखपा हो गई। कहा, अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान न्याजी और नैब होगा।
ماڈل ٹاؤن میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ اور عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ نیب نیازی گڑھ جوڑ نے شہباز شریف کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. شہباز شریف کو کورونا ہونے کے مقدمہ درج کروانے کے لیے وکلاء سے مشاورت بھی کی جا رہی ہے. حمزہ شہباز شریف ایک واحد شریف فیملی کا بندہ اب چونکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اندر رکھنا ضروری تھا، اور اس کے اوپر بریگیڈیئر اعجاز اور شیخ رشید بڑے بڑے ان کے مایہ ناز وزراء ہیں، وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں، اور اگر وہ لڑائی نہ لیتے تو وہ وزیر اعظم ہوتے اور نون لیگ جو ہے وہ حکومت میں ہوتی. ان تمام باتوں کے بعد تو میں نہیں سمجھتی، اور جس طرح سے نیب جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے اپنی کارروائیوں کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے. اب اس میں ایک دو باتیں جو میں صرف کرنا چاہتی ہوں. ایک تو کل شہزاد اکبر صاحب پھر تشریف لائے. ایک تو پتہ نہیں ان کو کس نے کہہ دیا ہے کہ ان کو بڑا شوق ہے ہمیں ان کی شکل بار بار ٹی وی پہ دیکھنے کا، بات ہو نہ ہو ان کو ٹی وی پہ آنا ہے، اور آ کر ایک ہی ریٹرک. اب بار بار ان سے جب سوال پوچھا جائے چینی کی قیمت، وہ قاتل ہے نا جی. جب انہیں پوچھیں کہ پیٹرول جو ہے وہ نہیں مل رہا، وہ قاتل ہے نا جی. تو آپ کہے کے لیے ہیں؟ آپ کی شکل دیکھنے کے لیے رکھا ہے آپ کو؟ اگر حکومت پاکستان کی جاتا ہے یہ جو ٹی ٹی ہے، میں نے اس دن بھی چیلنج کیا تھا شہزاد اکبر صاحب کو، آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب کی 1 روپیہ کیا 1 پیسے کی ٹی ٹی دکھا دیں، میں پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور پارٹی عہدے سے بھی استعفیٰ دوں گا. بہت ہو گیا آپ کا ڈھونگ، یہ ٹی ٹی بند کی جائے. میاں شہباز شریف صاحب کے تمام اثاثے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈکلیئرڈ ہیں، پاکستانی قوانین کے مطابق ڈکلیئرڈ ہیں. ان کی جو بزنس انکم ہے، ان کی جو زرعی آمدن ہے، اس پہ جو کروڑوں روپیہ ٹیکس دیا گیا ہے، وہ سب ڈکلیئرڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نون لیگ کی اگلی پوری صف کورونا کی لپیٹ میں آ چکی ہے. خدا کے لیے انسانی جانوں پر سیاست نہ کی جائے. وزیر اعظم کی لاک ڈاؤن پر متضاد بیانات ہیں. ہے کوئی جو ان بیانات کی تشریح کرے؟ دور دور تک حکومتی کامیابی کا نام و نشان نہیں. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم سقیمت وصول کر لیں لیکن خدا کے لیے کچھ کام تو کریں. گرفتاریوں سے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہم خود تھانے چلے جاتے ہیں. ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے 7 جون کو. یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کو لیٹر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو اوپن کرنا تھا وہ پاکستان نے غلط کیا. لاک ڈاؤن میں ہمیشہ اس وقت ریلیف دی جاتی ہے جب ایک سرٹن کنڈیشنز جو ہیں کسی ملک میں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں سیفٹی کی. کووڈ سے تھریش ہولڈز ہیں، وہ آپ وہ 1 2 3 4 جو ہے آپ جس طرح کراس کرتے جاتے ہیں آپ اس طرح لاک ڈاؤن کو ایز کرتے جاتے ہیں. یہ بہت سارے ممالک میں دنیا میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے. ہمارے ہاں وہ حالات نہیں تھے اور فلڈ گیٹس جو ہے ایک دم کھولے گئے. آپ نے دیکھا کہ عید کے اوپر جس طرح بازاروں میں دکانوں پہ جو رش ہوا. خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت کریں. ووٹوں کی سیاست اس وبا کے اوپر نہ کریں. میری استدعا ہے، یہ ووٹوں کی سیاست ہے جو ہمیں لے بیٹھی ہے کہ آج جو ہے روزانہ 5 سے 6 ہزار، میرا ہے لیٹسٹ جو ہے 5,500 جو ہے وہ ہر روز جو ہے 5.5 6 پونے 6 ہزار جو ہے کل کے پرسوں جو ہے ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ریٹریو کرنا جو ہے، ان کو شفا دینا جو ہے وہ مشکل ہے. ہم کانسنٹریٹ کریں نوجوان لوگوں پہ اور 60 سال کے اوپر لوگ جو ہیں ان کو رائٹ آف کر دیں، ان کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. وہ ہے تو ہر چیز ہی اس کے رحم و کرم. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں خواجہ آصف کا بیان لا علمی کا مظہر ہے. ان کا بیان حقائق مسخ کرنے کی کوشش ہے. اپوزیشن سیاست کے لیے عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے.
शिबली फराज ने अपने बयान में कहा कि साबिक हुकूमतों ने इदारों को तबाहाल करके बेसिमत किया। इमरान खान ने मुल्क की समत दुरुस्त करके तरक्की की राह पर डाल दिया। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, ज़ाती मफादात को तरजीह देने वाले मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। साबिक हुकूमतों ने ज़ाती मफादात के लिए इदारों को इस्तेमाल किया। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि अपने मंशूर के तहत अहम इदारों में इस्लाहात करके सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तमाम चैलेंजेस से बखूबी निमट रहे हैं। अपोजिशन मस्बत तजावीज़ के बजाय सियासत कर रही है। कौम को कोरोना से महफूज रखने और भूख से बचाने के इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अपने बयान में कहा कि शहबाज शरीफ को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अफसोस है। शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और अवाम के लिए जरूरी है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को जल्द रुबा सेहत करे। कोरोना में मुब्तला दीगर लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतियाबी की दुआ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टीवी चैनल्स के अंदर ये खबर चली कि शहबाज शरीफ साहब को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल आया है। मैंने दिली अफसोस का इजहार किया पंजाब हुकूमत की तरफ से, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, और दुआ का इजहार किया कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। लेकिन साथ ही पंजाब असम्बली के अंदर इनकी एक मेंबर्स ने करारदाद पेश कर दी कि इनको कोरोना वायरस नैब की पेशी की वजह से हुआ है, और नैब को जनाब इन्होंने मवर्द इल्ज़ाम ठहराया और उनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, दस्तान तराजी और जनाब उनके ऊपर लान तान जो है वो उसमें किया गया है करारदाद में। मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगा कि नून लीग की क़यादत और उसके तर्जमान कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब के कोरोना वायरस के ऊपर सियासत ना करें। हम भी जनाब उनका पॉजिटिव आने पे जनाब उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि 9 तारीख को पेशी और 10 तारीख को कोरोना वायरस के लिए सैंपल देना और 11 को जनाब आपका पॉजिटिव हो जाना। रूल्स के मुताबिक जो कोरोना वायरस के साइंटिफिक रूल्स हैं, ये 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले भी इनको कोरोना वायरस लग सकता था। तो इस मौके के ऊपर आप अगर नैब के ऊपर तशनाम तराजी करेंगे तो ये काबिल अफसोस भी है और काबिल मजम्मत भी है। तो मेरी गुजारिश है नून लीग के कायदीन से भी और नून लीग के तर्जमानों से भी कि आप शहबाज शरीफ साहब की सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ तवज्जो दें। इस मौके पर पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया है, जबकि इकदाम भी बेसूद साबित हो गए हैं। 24 घंटों में मजीद 101 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2356 हो गई। मजीद 5834 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है, जिससे तादाद 1,19,536 तक जा पहुंची। अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 38,391 हो चुकी है। पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी और अवाम की लापरवाही गले का फंदा बन चुकी है। 24 घंटों में कोरोना से 101 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 2356 हो चुकी। सिंध में 738, पंजाब में 841, खैबर पख्तूनख्वा में 619, बलूचिस्तान में 73, गिलगित बल्तिस्तान में 14, आजाद कश्मीर में 9, इस्लामाबाद में 62 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि मजीद 5834 अफराद में वायरस की तशखीस भी हो चुकी है, जिससे मरीजों की तादाद 1,19,536 हो गई। पंजाब में 45,463, सिंध में 43,790, खैबर पख्तूनख्वा में 15,206, बलूचिस्तान में 7,335, गिलगित बल्तिस्तान में 1,018, जबकि इस्लामाबाद में 6,236 मरीज हैं। इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो ऊपर जा रही हैं। लेकिन मैं अब सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमें ये पता था ये होगा। मैं हमेशा आपके सामने आके कहा कि हम जो कोरोना वायरस का जो सारी दुनिया में हम देख रहे थे, तो पाकिस्तान में भी हमें पता था कि ये टाइम के साथ बढ़ती जाएंगी हम बात, क्योंकि वायरस फैलती जा रही है। और जब हमें ये भी पता था कि जब हम लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे तो उसी तरह इन्फेक्शन भी बढ़ती जाएगी। मैंने कहा कि आज ही मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस है, मैं ये देख रहा हूं। पहले तो मीडिया में कई लोग इसको तनकीद करते थे, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो हमारी ऑपोजिशन है, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है
کہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں کرونا سے، زیادہ مشکلات آئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے، تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکیں. اور جس طرح ہمارا ایک بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے، اور یہ امید لگا لی کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا. تو اللہ کا کرم یہ تھا کہ پاکستان میں جو حالات تھے اور جو ہمارے حالات رہے ہیں دنیا سے بہت بہتر رہے ہیں. آپ اگر مغرب میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، جو چائنا میں شروع میں ہوا تھا، تو پاکستان کے تو نسبتاً بہت بہتر حالات تھے. تو لگ ایسے رہا تھا کہ اس کا بھی جس طرح کشمیر ایشو کا بھی فائدہ اٹھا کے تو پریشرائز کرنا تھا، اور اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. تو اس باری بھی یہی مجھے یہ تاثر ملا کہ لوگ یہاں ملک مشکل میں ہے لیکن یہ پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے اموات بڑھ رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے، گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اور یہ کہ جی جیسے اگر زیادہ اموات ہوتی ہیں تو یہ گورنمنٹ کا قصور ہے. میں اس لیے یہ آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ضروری ہے آپ کا سمجھنا، اور میں یہ اپنے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی مجھے خوشی ہے جیسے میری ٹیم نے ان 3 مہینے کے اندر باقاعدہ کنسلٹیشنز کر کے، مشاورت کر کے صوبوں کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ ہر روز بیٹھ کے جیسے انہوں نے گائیڈ کیا ہے، میں نے ساری دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جس طرح دنیا نے مقابلہ کیا ہے، برطانیہ کو دیکھا ہے، امریکہ کو دیکھا ہے. میں یہ اپنے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنی ٹیم کے اوپر. انہوں نے زبردست قسم کا انالیسس کیا، اور جو یہ کرتی گئی ہیں راستے میں، جو ہم قدم اٹھاتے گئے ہیں، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں جن کی مسلسل اچھی ایڈوائس آتی رہی، اور ہم پریشر میں نہیں آئے. بڑا پریشر تھا. ابھی بھی جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا، کوئی کہتا ہے لاک ڈاؤن جس طرح کہ وہ حل ہو جانا تھا. تو میں آج آپ کے سامنے، کیونکہ اللہ الحق ہے، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنا بچے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ پریشر میں نہیں آئی، اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جو کئی ملکوں میں اور خاص طور پہ ہمارے ہمسائے ہندوستان نے کیا. میں بار بار آپ کو کہتا گیا پہلے دن سے کہ ہمارا مسئلہ مغرب سے، چائنا سے، امریکہ سے مختلف ہے، کیونکہ 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے. تو جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کا تو اثر عذاب ہی غریب کے اوپر آتا ہے. میں تو آپ کو پہلے دن سے کہتا رہا کہ ہمیں تو یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم نے لوگوں کو کورونا سے بچانا ہے، دوسری طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت پھیلنی ہے اور غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا ہے اس سے بچانا ہے. میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اور ہمارے جو مخالف تھے وہ تنقید کرتے رہے، اور مجھے بڑا برداشت کرنی پڑی. پہلے 4 ہفتے جو مسلسل تنقید کی کہ جی لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں کر رہا، پتہ نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. آج ذرا دیکھیں، اللہ الحق ہے، آج ایک سروے چھپی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر جب انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے لاک ڈاؤن کیسے کیا، ایک دم انہوں نے جو مجھے کہا جا رہا تھا انہوں نے کرفیو لگا دیا، بند کر دیا ہندوستان. اب آپ کے سامنے اس لاک ڈاؤن سے کیا ہوا ہندوستان کے لوگوں کو، میں چاہتا ہوں ذرا یہ سنیں. سروے کی گئی ہے ہندوستان کے اندر، اور یہ سروے کس نے کی ہے؟ اس میں ایکسپرٹس تھے یونیورسٹی آف پینسلوینیا، دی یونیورسٹی آف شکاگو، اور ممبئی بیسڈ ایک مانیٹرنگ دی انڈین اکانومی ایک ان کی آرگنائزیشن ہے، CMI. انہوں نے سروے میں کیا چیزیں سامنے آئیں؟
یہ اس لاک ڈاؤن جو انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا، جو مجھے کہا جا رہا تھا کرو پاکستان میں، اور ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اگر وہ کر دیتے تو یہاں شاید اتنی تیزی سے نہ پھیلتی، یا اب جو پھیل رہی ہے تیزی سے تو پاکستان میں نہیں پھیلی اللہ کے کرم سے۔ پہلی چیز، 84% ہندوستان کے گھرانے ان کی آمدنی میں نقصان ہوا ہے لاک ڈاؤن سے، لیکن یہ اتنا خوفناک بات نہیں ہے۔ جو اگلی بات ہے، 34% گھرانے، یعنی جو نچلا غریب طبقہ، 34% گھرانوں کے اندر آج یہ صورتحال ہے، یہ سروے کے مطابق، کہ اگر ان کو اس وقت امداد نہ کی گئی وہ گزارا نہیں کر سکیں گے اگلے 2 ہفتے میں۔ اگر 2 ہفتے میں امداد نہ کی گئی وہ گزارا نہیں کر سکیں گے۔ یہ سروے کہہ رہی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو آج وہاں حالات ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 3 کروڑ نوجوان جو 20 سال کی 30 اور 20 سال کے درمیان ہیں، ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں، 3 کروڑ لوگوں کی۔ لیکن جو اس سروے کے اندر چیز آئی ہے کہ جو امیر طبقہ تھا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، ان کو لاک ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو میں آپ کو کہتا رہا کہ آج آپ عمران خان کو کہہ دیں لاک ڈاؤن ہے، میں اپنے گھر میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اگر تنخواہ بھی مل رہی ہے، تنخواہ بھی مجھے مل رہی ہے، لاک ڈاؤن بھی ہوں، میری تو چھٹی ہے۔ لیکن غریب گھرانوں کا، میں آپ کو پہلے دن کہہ رہا تھا کہ کچی آبادیوں کا سوچو، دیہڑی دار کا سوچو، ان کا آج یہ ہندوستان میں یہ حال ہے۔ آج پاکستان کیوں بچا؟ نہیں تو ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہونا تھا۔ ہم کیوں بچے؟ ایک تو ہم بچے یہ کہ ہم نے پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کیا، ہم نے بڑی جلدی اپنی کنسٹرکشن کھول دی، ہم نے دیہاتی علاقوں میں کہا کہ جو اناج کی جو بھی کچھ کر رہا ہے دیہات کے اندر اس کو نہ ہاتھ لگایا جائے، اس سے ہم بچے۔ اور دوسری چیز، اور مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر، کہ جس طرح ہم نے پیسہ بانٹا، ہم نے تقریباً 120 ارب روپیہ بانٹا تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں، اور سب سے جو غریب خاندان تھے اس کی وجہ سے بھی آج ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جو کہ ہندوستان میں ہیں۔ میں دوسری بات آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آنے والے دنوں میں بدقسمتی سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب اموات پاکستان میں بڑھیں گی۔ یہ ساری دنیا کے اندر جو کرونا وائرس کا آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک ایسے جاتی ہے کہ پہلے ایک اوپر جاتی ہے اور پھر وائرس نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو انفیکشنز ہیں وہ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری اس وقت وائرس میں، جو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں، ہماری ابھی اوپر جا رہی ہیں۔ لیکن جو اگلا فیز ہے، میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا کہ جو میں آپ سے امید لگا رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک مشکل وقت ہے، ساری دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ جو قومیں مل کے اس کا مقابلہ کریں گی ان کا وقت اتنا مشکل نہیں ہوگا بنسبت ان قوموں کے جدھر انہوں نے احتیاط نہ کی، SOPs، جو بعد میں ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اب ہندوستان کا صرف آخری میں بات یہ کر دوں کہ جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جی ہندوستان میں بڑا اچھا لاک ڈاؤن لگایا، اب یہ سوچ لیں کہ آج حالات وہاں ایسے پہنچے ہیں کہ ایک طرف تو غربت کی، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت نچلا طبقہ پس گیا ہے، دوسری طرف ان کے جو ہسپتال ہیں ممبئی میں اور جو دلی میں، وہاں جگہ نہیں مل رہی لوگوں کی، یعنی ان کی انفیکشنز بھی بڑھ رہی ہیں، ان کی اموات بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب وہ مزید لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، وہ لاک ڈاؤن بھی کھولتے آ رہے ہیں، یعنی وہ ادھر ہی آ رہے ہیں جدھر میں اور میری ٹیم پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ اس کا حل مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے، اس کا حل سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یعنی عقل سے ہمارے جیسے ملکوں میں ہم اپنا کاروبار بھی لوگوں کا چلتا جائے، اور پھر ایک اس طرح کریں کہ ایک ٹریک اینڈ ٹریس کریں، یعنی محدود علاقوں کے اندر جدھر پھیل رہی ہے ان کو لاک ڈاؤن کریں۔ اور اس کے لیے میں نے پھر آپ کو، ہم نے جو، اور آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 10 لاکھ ٹائیگر فورس ہے نوجوانوں کی،
جو آج دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ صرف ایڈمنسٹریشن اب نہیں کر سکتی، ایڈمنسٹریشن نے اپنا کام بھی کرنا ہے، وہ سارا کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ کو والنٹیئر چاہیے جو ہم نے ٹائیگر فورس جمع کی ہوئی ہے، اور اس کا کام یہ ہوگا جو کہ میں آپ آگے بتاؤں گا کہ جو ایس او پیز ہے، یہ ضرورت ہے اس ہمارے ملک کی اس وقت کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں. جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے تو یہ پھیلتی جائے گی اور تیزی سے پھیلے گی، اور اگر یہ تیزی سے پھیلے گی تو جس طرح پریشر پڑنا شروع ہو گیا ہے ہمارے ہسپتالوں پہ، میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ لوگ احتیاط کریں کیونکہ ہسپتالوں پہ پریشر نہ پڑے. تو جیسے جیسے پریشر بڑھتا جائے گا ہمارے ہسپتالوں پہ، وہ لوگ جو ہسپتالوں میں، ہمارے پاس تو اتنی جگہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ امریکہ جیسی جگہ میں، نیو یارک جو دنیا کا سب سے امیر شہر ہے، نیو یارک دنیا میں کوئی شہر اتنا امیر نہیں جتنا وہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی ہسپتالوں کا کیا حال ہوا تھا، ان کو بھی مشکل پڑ گئی تھی، وہاں بھی وینٹیلیٹرز کی کمی ہو گئی تھی، ادھر بھی جو میڈیکل سٹاف ہے، جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ادھر بھی ان کے اوپر پریشر پڑ گیا تھا. تو ہمارا ملک جدھر پہلے ہی ہم نے 70 سال میں خرچ ہی نہیں کیا اپنے ہسپتالوں پہ، ہیلتھ پہ. ہمارے تو یہاں صاحب اقتدار، ان کا تو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ باہر چلے جاتے تھے، جو باہر علاج کرواتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم کے کیا حالات ہیں اور کتنا یہاں خرچے کی ضرورت ہے یا کتنی ضرورت ہے ان کو ٹھیک کرنے کی. جو ہسپتال اچھے تھے جب آزاد ہوا ہے پاکستان، گورنمنٹ ہاسپٹل، آہستہ آہستہ سب کو پتہ ان کا کیا حال تھا، کیونکہ صاحب اقتدار کو تو فکر ہی نہیں تھی، ان کو تو اپنے باہر علاج کروانے تھے. تو اس لیے یہ آپ نے سمجھنا ہے، وہ میں آخر میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ کتنا ضروری ہے اس وقت اس قوم کو سمجھنا کہ اگر ہم ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے، اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو اس کے پھر آگے اثرات جو ہمارے ہسپتالوں پہ پڑیں گے، اور جو پھر آگے بیچارے لوگ ہوں گے جو بچ بھی سکیں گے، جن کی جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، جن کو ضرورت پڑے گی ہسپتالوں کی، ہم ان کی جانوں خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں ابھی صرف پہلے آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ پرائم منسٹر آفس سے میں سارے ملک کا جائزہ لوں گا کہ ایس او پیز کے اوپر، یعنی جو ہم نے شرائط دی ہیں کہ جو بھی اگر دکانیں کھلنی ہیں تو کیا ان کو کن کنڈیشنز کے اوپر، کن ایس او پیز پہ چلنا ہے، وہ اب میں یہاں سے مانیٹر کروں گا. اور میں آج مثلا میرے پاس رپورٹ آ گئی ہے پنجاب میں، سندھ میں کتنے ایس او پیز کے اوپر عمل کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا میں. تو ہر جگہ پہ اب میرے پاس رپورٹ ہے کہ مسجدوں میں کتنا احترام کیا جا رہا ہے، اگر عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں تو اس پہ کتنا احترام کیا جا رہا ہے، پبلک آفیسز میں، پارکس کے اندر، پبلک پارکس کے اندر، انڈسٹری کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر، دکانوں کے اندر، لوکل ٹرانسپورٹ جب چل رہی ہے تو اس کے اوپر لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں، اور انٹر سٹی کے اندر، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے اندر. یہ اب میرے پاس ہر روز رپورٹ آیا کرے گی، اور اس رپورٹ کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اور اپنی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لیں گے. ہمیں جب پتہ چلے گا کہ کوئی کون سا صوبے میں اگر نئی کام ان کے اوپر عمل کیا جا رہا، پھر ان کو بند کیا جائے گا. جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ ادھر سے جدھر سے پھیل رہی ہے اس جگہ کو بند کر دیا جائے گا. تو لہٰذا جو میں سب سے آج جو ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے مالز پہ ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی مینیجرز ہیں، میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے مانیٹر کیا جائے گا، اور جو عمل نہیں کیا جائے گا وہاں بند کر دیا جائے گا. ان کو اگر وہ دکان ہے وہ نہیں کر رہی تو دکان کو بند کر دیا جائے گا، مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، فیکٹری نہیں کر رہی تو اس کو بند کر دیا جائے گا. اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے، اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. اور یہ جو ہماری فورس ہوگی یہ مدد کرے گی، جو ٹائیگر فورس ہے یہ مدد کرے گی ایڈمنسٹریشن سے لوگوں کو عمل کروانے پہ.
اب تک اتنا ہم نے زور نہیں ڈالا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے، پہلے تو ہمیں ڈیٹا گیدر کر رہے تھے. تو اب جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب سختی کریں گے. میں یہاں سے بیٹھ کے پورا جائزہ بھی لوں گا اور پوری طرح اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پوری اب سختی کروں گا. اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو جو سب سے زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر، ان کے لیے اب ہم ایک اسپیشل پیکج تیار کر رہے ہیں. میں اپنے ڈاکٹرز، اپنے نرسز جو ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ہیں، سارا جو عملہ ہے، میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے، یہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چانس آپ کو زیادہ ہے وائرس لگنے کی، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں، جتنی انفیکشنز ہیں، دنیا میں سب سے کم ہے. بہت کم لوگ، 1% سے بھی نیچے جو لوگ، اور وہ بھی وہ ہوتے ہیں یا تو زیادہ بوڑھے ہوں یا ان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو، بلڈ پریشر ہو یا ڈائبٹیز ہو. لیکن اس کے علاوہ میں اپنے ہیلتھ ورکرز کو خاص کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کو آپ نے جہاد سمجھنا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو کہتا ہوں ہم آپ کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کے لیے اب ایک انشاءاللہ اسپیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں. دوسرا ایک اور ہم کام کر رہے ہیں کہ اب ہم ڈیٹا مینیجرز سارے پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر دے رہے ہیں. یہ ڈیٹا مینیجرز ہمیں سارا مسلسل اب فیڈ بیک دیں گے، کیونکہ جو ہمارا جب تک ہمارا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہوتا، جب تک ہمیں انفارمیشن صحیح نہیں ملتی، تو اس کے تب تک ہم قدم بھی صحیح نہیں اٹھا سکتے، سٹیپس نہیں لے سکتے. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر ہاسپٹل کے اندر اپنے ڈیٹا مینیجرز کو بھیجیں گے جو ہمیں مسلسل فیڈ بیک دیں گے. میں اپنے لوگوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہم کھڑے ہیں، اور جب یہ کرونا وائرس شروع ہوئی تھی مارچ میں، تو تب سے اب تک ہمارا سفر کیا ہے یا ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا جب سے آپ آئے ہیں. جب یہ شروع ہوئی کرونا وائرس تو صرف پاکستان میں 2 ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں جو ٹیسٹ کرتی تھی کرونا وائرس کی. سارے پاکستان میں 2 تھیں. آج 107 ہے. جب شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس صرف 500 ٹیسٹ کی کیپیسٹی تھی. آج ہم 4 گھنٹے میں 25,000 ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیپیسٹی 12 لاکھ ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہو گئی ہے. جب یہ شروع ہوئی تھی تو سارے پاکستان میں کتنے وینٹیلیٹرز تھے جو ICU بیڈز کے ساتھ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں؟ 2800 تھے. آج پاکستان میں 4,800 ہے اور اس کے اوپر ہم نے 1,400 آرڈر کیے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ جو وینٹیلیٹرز ہیں 12 لاکھ ٹیسٹ کی جو 12 لاکھ ہے وہ ہاں سوری یہ میں کلیئر کر لوں کہ 12 لاکھ ٹیسٹ مہینے کے ہم کر سکتے ہیں. یہ جو وینٹیلیٹرز کا پھر سے بتا دوں 2800 تھے، آج 4,800 وینٹیلیٹرز ہیں. آرڈر کیے ہوئے ہیں 1,400. مسئلہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے. پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں، ابھی ٹرائلز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وینٹیلیٹرز بنائے جائیں، لیکن ان کی ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو ابھی تک ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستانی وینٹیلیٹرز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. جو ICU بیڈز تھے، جو سب سے زیادہ پریشر اس وقت پڑا ہوا ہے ICU بیڈز کا، وہ 600 تھے. آج ہمارے پاس 1300 ICU بیڈز ہیں. زیادہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو اور کرنے چاہیے تھے. اس کا ایک مسئلہ ہے کہ جو ICU بیڈ کے لیے جو سٹاف چاہیے، جو نرسز چاہیے ہیں، وہ بڑی اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں، اسپیشلائزڈ ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم یہ بھی آپ کو کہیں کریش کورسز کر رہے ہیں کہ جلدی ہم ٹرین کریں سٹاف کو. تو بیڈز کی ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے ہمارا وینٹیلیٹرز کا جیسے وہ آئیں گے، اور دوسرا کہ ٹرینڈ سٹاف کی اب تیاری کروا رہے ہیں. اور پھر جو آکسیجن جس کی اس وقت بہت ضرورت پڑی ہوئی ہے آکسیجن کی، ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مزید آکسیجن کے بیڈز ہیں وہ ہم 2,000 بیڈز کا اضافہ کریں.
1000 بیڈ انشاءاللہ ہم جون تک تیار کر لیں گے, اور پھر سے رکاوٹ ہے اس میں ٹرین سٹاف کی, اور اس کو بھی جلدی جلدی ٹرین کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جولائی میں 1000 آکسیجن والے بیڈز اور ہم پروڈیوس کر دیں گے, یعنی سارے صوبوں کے لیے. میں آخر میں صرف اب آپ سے جو آخر میں بار بار میں کہتا ہوں, میں آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں گورنمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا, مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری جو ٹیم تھی, جو ہر روز صبح بیٹھتی ہے, جو ہر روز جائزہ لیتی ہے, جو پروجیکشنز بھی کرتی ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک جو بھی پروجیکشنز کی تھی تقریباً وہ اس سے کم ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے سوچا تھا ابھی تک زیادہ برے حالات ہوں گے, تو ابھی تک تو پروجیکشنز کم ہوئی ہیں, لیکن اسی طرح چل رہا ہے. اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں, آخری بات میں جو کر رہا ہوں, جدھر آج ہم کھڑے ہیں کہ اگر ایس او پیز کے اوپر ہم بھی یہاں سے اب میں پوری طرح سختی کریں گے اب, اور اگر آپ بھی ان کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم یہ جو خطرہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز ایک دم ہو جائیں گے, انشاءاللہ اس سے ہم بچ جائیں گے. ہم پھر بھی جو اب ایڈ کرتے جا رہے ہیں بیڈز, انشاءاللہ ہم اس سے کوپ کر لیں گے. یعنی ہم ہمارے گیون کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم وہ نہیں ہے جو کہ مغرب کا ہے, انشاءاللہ ہم گزارا کر لیں گے. لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر نہ عمل کیا, اور جس طرح کی میں لاپرواہی دیکھ رہا ہوں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ بڑی لاپرواہی کر رہی ہے اس کے اوپر. وہ لوگوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی کرونا دیکھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی مرا ہے کرونا کی وجہ سے. یہ بڑی خطرناک یہ سوچ ہے, کیونکہ دیکھیں کرونا نے بڑھنا ہے, اور صرف ہم تب اس ملک کو مشکل سے بچا سکتے ہیں, اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے اور اگلے مہینے میں جو سب سے جو پیک ہوگی وہ اگلے مہینے جولائی میں ہوگی. قرآن کے اندر اللہ ہمیں کہتا ہے کہ احتیاط کرو, اللہ سے بھی مانگو لیکن احتیاط کرو. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کو نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے ہیں, اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ آپ وہ راستہ مانگتے ہیں جس پہ اللہ نعمتیں ان کو جن پہ نعمتیں بخشتا ہے. ہر وقت ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے اور ایک وہ راستہ جس میں اللہ ہمارے اوپر برکت اس کی آتی ہے. میں آج پھر آپ سے تاکید کرتا ہوں, میں اپنی ٹیم کی طرف سے, اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, جن کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے, ان کی طرف سے آپ پہ تاکید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہم ایس او پیز دے رہے ہیں, اس کو ایک اپنی ایسی ڈیوٹی سمجھیں کہ آپ نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں ایس او پیز پہ چل کے. بلڈ پریشر, ڈائبٹیز اور بوڑھے لوگ, ان کی جانیں خطرے میں آ جائیں گی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے. اور میں یہ آپ سے امید رکھتا ہوں, مانیٹر کروں گا یہاں سے بیٹھ کے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ سب اب سے احتیاط کرنا شروع کریں تو وہ مشکل وقت نہیں آئے گا جو خدا نخواستہ آ سکتا ہے اگر ہم احتیاط نہ کریں. پاکستان پائندہ باد. کہاں طالب افرام ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان. وزیر اعظم عمران خان کورونا کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کم اخراجات میں ہم نے زیادہ پلان ترتیبی دیے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے. جب تک ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا اس وائرس سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس نے معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. جو ملک مضبوط تھے ان کو بھی تباہی کا شکار کر دیا ہے. پاکستان میں اس طرح سے کرونا وائرس نہیں پھیلا جس طرح سے باقی ممالک میں پھیل چکا ہے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سخت لاک ڈاؤن کرتے تو غریب طبقہ شدید متاثر ہوا تھا. جب تک لاک ڈاؤن تھا غریب طبقہ متاثر ہو رہا تھا, اس لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تاکہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. خبر سب سے پہلے. میں ہوں علی طارق. کھیل کے